پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ بھی بلوچ جوانوں کی طرح پہاڑوں پر چڑھ جائیں کہ جو پہاڑ بلوچستان کے پہاڑوں سے بہت زیادہ اونچے ہیں۔ میری چشم تصور خطرناک صورتحال دیکھ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کو بھٹو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام زیبس میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سیمینار کا موضوع پولیٹیکل مین اسٹریمنگ آف گلگت بلتستان تھا۔ سیمینار کی میزبانی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر فہمیدہ اور فہیم قریشی ایڈوکیٹ نے کی۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں شاملات کی زمینوں پر وہاں کے عوام کا کوئی حق نہیں۔ یہ زمین ریاست کی بن گئی ہے اور آخر میں یہی زمین ریاست اپنے پسندیدہ لوگوں میں تقسیم کر دے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے گلگت بلتستان کے موضوع پر بلائی گئی کانفرنس پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی کانفرنس تھی کہ جس میں وزیر اعظم موجود نہیں تھا۔ سابق رکن پارلیمنٹ افراسیاب خٹک نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے جو اعلانیہ مارشاء اللہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان سے سینٹرل ایشیا اور چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہاں جو بولیاں بولی جاتی ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے کچھ حصوں میں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ بات عالمی سیاست کے نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے۔ افراسیاب خٹک نے کہا کہ جی بی کے لوگوں کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں غیر مشروط طور پر کیوں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جی بی پر کشمیریوں کا قبضہ تھا۔ سینیٹر عثمان کاکڑ نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جنرل مینیجر ہیں، اصل اختیارات کسی اور کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو انگریزوں کے غدار تھے وہ آج بھی غدار ہیں اور جو انگریزوں کے وفادار تھے وہ آج بھی وفادار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پہلا آرمی چیف انگریز تھا، وہی سوچ آج تک چلی آ رہی ہے۔ بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او آصف خان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا واحد علاقہ ہے کہ جہاں شیعہ برادری اکثریت میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے ماضی میں بھی جی بی کو صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ نومبر 2020 میں گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن میں ممکنہ طور پر انتخابی امیدوار عباس موسوی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی بی کے لوگ 74 سال سے محروم و محکوم ہیں اور ہم پر اسی طرح حکومت کی جا رہی ہے کہ جس طرح قبائل نے حکومت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومتوں نے جی بی کو صوبہ بنانے کی کوشش کی تو ریاست نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جی بی کے لوگوں کو حقوق دیے بغیر سی پیک بنانے کی کوشش کی گئی تو یہاں کے لوگ شدید مزاحمت کریں گے۔ عباس موسوی نے کہا کہ ہمیں پاور کوریڈور تک رسائی دی جائے اور ہم سے نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا نہایت مشکل ہے لیکن اگر ہمیں صوبہ نہیں دے سکتے تو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے۔ عباس موسوی نے مزید کہا کہ جی بی کے تمام وسائل، معدنیات، پہاڑ، دریا اور راہداریوں پر باہر کے لوگوں کا قبضہ ہے۔ اگر یہ ظلم ختم نہیں کیا گیا تو جی بی دوسرا بلوچستان بن جائے گا۔ سابق الیکشن کمشنر کنور دلشاد نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسم سرما میں گلگت بلتستان میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی جب جی بی میں موسم سرما میں الیکشن کرائے گئے تھے تو 4 حلقوں پر انتخابات سخت سردی کی وجہ سے نہیں ہو سکے تھے اور اس بار بھی سرد موسم کی وجہ سے اسی طرح کی صورتحال کے دہرائے جانے کا امکان ہے۔ عامر نہال نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی بی کو کبھی حقوق نہیں دیے گئے۔ ابھی تک سی پیک کا 1 روپیہ بھی گلگت بلتستان پر خرچ نہیں کیا گیا۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بی کو غلط طور پر کشمیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے اس کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے گلگت بلتستان کے اظہار ہنزائی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم حقوق کی بات کرتے ہوئے گلگت بلتستان ہی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی میں باہر کے لوگ نہیں بلکہ
जीबी के लोगों का हिस्सा होना चाहिए। सेमिनार के अख्तिताम पर शुरका ने मुकर्ररीन से सवालात किए, जिनका भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया। रियाद आजिज, ज़ेबिस्ट, इस्लामाबाद।